کیونکہ اتباع سنت موقع کے اعتبار سے سنت پر عمل کرنے کو نہیں کہتے. اتباع سنت موقع کے اعتبار سے سنت پر عمل کرنے کو نہیں کہتے. اتباع سنت جس کو کہتے ہیں کہ مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرو، مخالف ماحول میں سنت پر عمل کرو، اس لیے کہ ایک سنت کی احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. شہید کا ثواب تو جب ہوگا جب یہ سنت رواج کے مقابلے میں ہو، کیونکہ مقابلے کے بغیر تو جہاد کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. کہ بھائی اگر موافق ماحول میں سنت پر عمل کیا تو جہاد کیا، بولو تو صحیح. یہاں موقع سنت کا ہے یہاں عمل کر لو، یہاں موقع سنت کا نہیں یہاں چھوڑ دو. ایسا شخص وہ جہاد میں تو نہ ہے نا. تو جہاد تو وہ کر رہا جو ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرے، جو ماحول کے خلاف سنت پر عمل کرے اس کا عمل جہاد بنے گا. اس سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب ہے. ورنہ جو موافق ماحول میں سنت پر عمل کر رہا وہ تو 100 شہیدوں کا تو کیا، اسے تو ایک شہید کا بھی اجر نہ ملے گا. کیونکہ جب مخالف ماحول میں نہیں عمل کر رہا تو مجاہد نہیں، یہ مجاہد ہی تو شہید کہاں سے ہوگا. ہاں موٹی سی بات. اسے میں نے عرض کیا کہ مسلمان کے جو ہے کی شان اور اس کی پہچان وہ اتباع سنت میں ہے. اس لیے کہتے ہیں اپنی ہر ضرورت کو سنت پر لاؤ، ہر ضرورت کو سنت پر لاؤ. اتباع سنت ہی یہ مسلمان کی امتیازی شان ہے. اتباع سنت مسلمان کی امتیازی شان ہے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں یہ ساری نقل و حرکت اس لیے ہے کہ امت کو اس کے ذریعے عملی دین پیش کیا جائے. امت کو اس کے ذریعے عملی دین پیش کیا جائے. امت کو اس کے ذریعے عملی دین پیش کیا جائے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق گئے. عراق والوں نے کہا سنت پر وضو کا طریقہ بتائیے کہ سنت طریقہ وضو کا کیا ہے. فرمایا مجھے اونچی جگہ پر بٹھاؤ اور لوٹے میں پانی لاؤ. ایک دیوار پر بیٹھے اور سارے عراق والوں کو جمع کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وضو کر کے دکھلا دیا جس طرح آپ کرتے ہوئے دیکھا تھا. سب کو وضو کرنا سنت کے مطابق وضو کرنا آ گیا. بس پہلے زمانے میں انسان عمل کی کتاب تھا، اس زمانے میں سارے علم کتابوں میں ہے. علماء کی صحبت سے علم کا لینا ختم ہو رہا. لوگ سمجھتے ہیں جب سارا علماء کا علم کتابوں میں آ گیا تو کسی عالم کی کیا ضرورت ہے، حالانکہ علم علماء کی مجالس سے لیا جاتا تھا. یہی طریقہ متقدمین کا ہے اور متقدمین کا اسی طریقے پر قائم رہنے کا حکم بھی تھا. فرماتے تھے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ علم حاصل کرتے رہنا متقدمین کے طریقے پر. کون فرماتے تھے؟ عبداللہ بن مسعود. علم حاصل کرو متقدمین کے طریقے پر. تو میں سوچنے لگا کہ وہ تو متقدمین میں ہی سے تھے، وہ پھر یہ حکم کس کے لیے دے رہے ہوں گے؟ اس زمانے میں تو کوئی جدید طریقہ تھا نہیں. اس زمانے میں تو سوائے علماء صحابہ کی صحبت کے اور کوئی علم لینے کا طریقہ ہی نہیں تھا. پھر ان کی اس قول کی کیا مطلب ہے؟ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لیے نہیں بلکہ ہمارے زمانے کے لیے فرمایا تھا کہ علم حاصل کرنا متقدمین کے طریقے پر، یعنی علماء کی صحبت، علماء کے مجالس سے. اس لیے میرے دوستوں عزیزوں دور صحابہ میں دین کے پھیلنے کے 2 ہی ذریعے تھے، علماء کی مجالس سے استفادہ اور عمل کو لے کر عالم میں پھرنا. یہ 2 کام اجتماعی تھے، ایک کام انفرادی تھا. 3 کام تھے اس دنیا میں کرنے کے: دعوت، عبادت اور تعلیم. حضرت عمر بھی یہ فرماتے تھے کہ اگر 3 کام دنیا میں نہ ہوتے میں دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا. ایک اللہ کے راستے میں پھرنا، دوسرے اللہ کے ذمہ لمبے لمبے سجدے کرنا، اور تیسرے علم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا. اس لیے عزم کرو کہ انشاءاللہ ہمیں بھی اس راستے میں عمل کو لے کر پھرنا ہے. اس راستے میں عمل کو لے کر پھرنا ہے، کیونکہ دعوت مشاہدے کے عمل کو کہتے ہیں. دعوت نہ ہوگی اور نفاقت نہ ہوگی تو علم صرف مطالعے کا رہ جائے گا، مشاہدے کا علم نکل جائے گا.
ایک مطالعے کا علم ہے وہ کتابوں میں ہے، ایک مشاہدے کا علم ہے عملی دین وہ نقل حرکت کے ذریعے آ سکتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں عزیزوں اپنے عمل کو لے کر نقل حرکت میں آنا ہے، اپنے عمل کو لے کر نقل حرکت پر آنا ہے۔